بحث کی گفتگو ہے اس کے اندر، تو اس میں بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں وقال حاکم بین هؤلاء التابعین الذین ولدوا فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابناء صحابتہ، جو صحابہ کے بیٹے جو رسول اللہ کی زندگی میں پیدا ہوئے ہیں، وہ تابعین جو رسول اللہ کی حیات میں پیدا ہوئی ہے، اور رسول اللہ کی حیات کے اندر وہ صحابہ کے بیٹے تھے کہ عبداللہ ابن ابی طلحہ و ابی امامہ و سعد بن سہل ابن حنیف و ابی ادریس الخولانی. تو یہ خولانی کے بارے میں، ادریس خولانی کے بارے میں اور دیگر ان کا نام گنا. کہتے قل تو ابن کثیر کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں واما عبداللہ ابن ابی طلحہ فلما ولد ذهب اخوا امۃ انس بن مالک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ، اور جب میں یہ کہتا ہوں جب بچے پیدا ہوتے تو رسول اللہ کی برگاہ میں لائے جاتے اور رسول اللہ ان کو برکت کے لیے اپنی گھٹی ڈالتے. فہذا ينبغي ان يعد في اصغار الصحابہ، یہ وہ تابعین ہے جن کو صغیر صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے. تابعین ہونا بھی فضیلت ہے، لیکن وہ تابعین جو رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہوئی ہے اور رسول اللہ کی برگاہ میں لائے گئے اور رسول اللہ نے ان کو گھٹی بھی عطا فرمائی، وہ کون ہوں گے؟ وہ صغیر صحابہ میں ہیں. اور پھر آگے چل کے مزید بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں المجرۃ الرؤیا، جن کی جو ہے رسول اللہ کو کی حیات میں رسول اللہ کا ان کو دیکھنا، رسول اللہ کو ان کا دیکھنا، جن کا مجرد ہو گیا، ازماج یعنی مجرد ثابت ہو چکا. وَلَقَدْ أَدُوُّ فِيهِمْ محمد بن ابی بکر صدیق انما ولد عند شجرہ وبفقت الحرام بحجۃ الوداع فلم يدرك من حیات صلی اللہ علیہ وسلم الا نحو من 100 اليوم ولم يذكر کہ جو رسول اللہ کی حج کے دوران پیدا ہوئے، رسول اللہ کے محمد بن ابی بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس جو ہے ان کی خبر لائی گئی. عبداللہ ابن ابی طلحہ واولا ان يعد في اصغار الصحابہ من محمد بن ابی بکر واللہ اعلم. یہ ابن کثیر ہے، یہ علماء ہے متقدمین، وہ کہہ رہے ہیں کہ صغائر صحابہ میں داخل ہے کون؟ محمد بن ابی بکر. اور پھر کہتے ہیں اس کی تفصیل جاننی ہو کہ یہ قسم ثانی کے صحابہ ہیں. اور نیچے وہ جو ہے نا شارح البانی نے اور احمد شاکر نے مجھ سے وہ وہابی حضرات جو مجھے کالے اور میسج کر کہتے ہیں جی تم محمد بن بکر کا دفاع کرنے بیٹھ گئے ہو. اور بھائی میں جب بات کرتا ہوں صحابہ کا دفاع کا تو میں سب کی دفاع کی بات کرتا ہوں، اور جس کے اوپر دلیل نہ ہو اور میں پھر کہتا ہوں. یہ جناب وہ ظہیر عمل پوری صاحب نے جو محمد بن بکر میں کیچڑ اچھالا نا کتاب لکھ کر کے، وہ ظہیر عمل پوری صاحب کو لے آئے میرے سامنے. تم لوگوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، تحقیق کرنے کی. میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو، نو پرابلم، اور جس بندے کے بارے میں بات کر رہے ہو پہلے تحقیق کر لو. یہ وہی حافظ ابن کثیر ہے جس کی تم نے جناب وہ تفسیروں کی تم جو کرتے ہو، وہ ابن کثیر یہ وہی حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی 774 ہجری سے وفات ہے، ابن قیم اور ابن تیمیہ کا شاگرد ہے. یہ تمہارا وہ امام ہے. اس کی تو بات جو ہے کم سے کم سنو، پڑھو. کافر یا فاسق یا فاجر یا کچھ بھی کہنا ہے، تفسیق و تذلیل کرنی ہے، تکفیر کرنی ہے، تو دلیل قطعی و ثبوت قطعی و دلالہ چاہیے ہوتی ہے. اب قطعی و ثبوت قطعی و دلیل لانے کے لیے جب کوئی روایت سامنے آئے گی جس کی بنیاد پہ محمد بن بکر پر طعن کیا جائے گا اور یہ جہل کر رہے ہوتے ہیں، وہ روایات کو پہلے دیکھا جائے گا وہ قطعی و ثبوت قطعی و دلالہ ہے کہ نہیں. کم سے کم ایسی روایت جو حلال و حرام کے مرتبے کی ہو یا وجوب یا مکروہ تحریمی کے مرتبے میں قائم جو دلیل بنتی ہو، اس طرح کی روایت ہوگی تو محمد بن بکر پہ طعن بنے گا. خیر وہ روایت ہم آگے ڈسکس کریں گے. اس روایت کے اندر ایک نقطہ ہے، کیونکہ فضائل میں ہم لے رہے ہیں تو فضائل میں تو روایت قبول ہوگی نا، ضعیف بھی. اب یہی روایت جب احکام میں لیں گے، ابو بکر کو محمد بن ابی بکر کو کافر کہنے کے لیے یا ملعون کہنے کے لیے روایت پیش نہیں کر سکتے، لیکن کسی کی جو ہے فضیلت بیان کرنے کے لیے کر سکتی ہیں. قانون ہے نا، آپ لوگ جانتے ہیں. تو اس میں یہ بات ہے کہ جب عثمان غنی کے پاس محمد بن بکر داخل ہوئے تو آپ نے کہا کہ تو جو ہے مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو، حالانکہ مجھے وہ یاد ہے جب تم پیدا ہوئے، اور پیدا ہوئے تو تمہیں کیا ہوا کہ تمہیں لایا گیا رسول اللہ کی برگاہ میں تاکہ رسول اللہ تجھے گھٹی دیں. اس دوران تم نے رسول اللہ پر پیشاب کر دیا تھا. اب کچھ کہتے ہیں جی دیکھ رسول اللہ پہ پیشاب کرنا بھی دو، میں وہ یہ اس پوائنٹ میں پھر میں بات کروں گا کہ وہ کون کون سے صحابی ہیں جس طرح کی ان سے اس طرح کی چیزیں منقول ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی توہین ہوگی. اگر بچہ کسی پہ پیشاب کر دے تو یہ کوئی واجب گرفت نہیں ہے شریعت میں، لیکن یہاں پہ دلیل اس بات کی ہے کہ رسول اللہ نے ان کو گھٹی دی ہے. گھٹی دی رسول اللہ نے کس کو؟ محمد بن بکر کو، اور انہوں نے رسول اللہ پہ پیشاب کر دیا تھا.
چھوٹے بچے تھے، خیر اس کو کوئی تان بنائے تو ہم اس کا جواب بعد میں لیں گے، کیونکہ تان کے لیے آگے مزید گفتگو آنے لگی ہے۔ تو ثابت ہوا یہ کہ محمد بن ابی بکر کو رسول اللہ کی برگاہ میں جب وہ پیدا ہوئے ان کو لایا گیا تاکہ وہ کٹی دیں، اور اسی قسم یہ قسم ثانی کے صحابہ کرام ہیں